نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو، اور ایمان کے بعد بڑا گناہ جو ہے وہ فسق ہے۔ یعنی برے القابات کا مطلب یہ ہے کسی کا نام اچھا ہے تو اس کو برے نام سے پکارنا، اور اسی طرح کسی کو گالی دینا، اسی کی طرح کسی کو برا بلا کہنا۔ اس سے مراد یہی ہے، فرمایا کہ برے القابات سے نہ پکارو، برے القابات سے پکارنا ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑا فسق ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر مال اور جان اور آبرو وہ حرام ہے۔ یعنی مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح جس طرح اپنی وہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میری عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، مسلمان کو چاہیے اسی طرح دوسرے مسلمان کی بھی مال کی حفاظت ویسے ہی کرے، جان کی حفاظت بھی ویسے کرے، عزت کی حفاظت بھی ویسے ہی کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور اسی طرح اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مسلمان کو گالی دینے کے بارے میں، اور ایسے شخص کو جو گالیاں دے فاسق کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلام، یعنی جو گالی دے آپ علیہ السلام اس کو فاسق کہہ رہے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں گالم گلوچ کا رواج عام ہو چکا ہے، اور دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کا رواج عام ہو چکا ہے، اور اسی طرح سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جب کوئی آدمی کسی کو گالیاں دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو روکا جائے، اس کو تہذیب سکھائی جائے، اس کو گالی سے منع کیا جائے، بلکہ اس ویڈیو کو اچھالا جاتا ہے، اس ویڈیو کو وائرل کیا جاتا ہے، اور گالم گلوچ کو پسند کیا جاتا ہے اور شیئر کیا جاتا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے گالی دینے والے کی۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بزرگ ہیں، وہ وقت یعنی حکومت میں جو لوگ ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے۔ اب اس بندے نے گالیاں دی، اس بزرگ نے، اس چاچا جی نے گالیاں دی، لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں، اتنا پسند کر رہے ہیں، اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ ایسے شخص گالی دینے والا فاسق ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ گالی نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ عام مسلمان ہوں، صاحب اقتدار لوگ ہوں، لیکن یہاں ایک بات میں حکومت وقت سے کہنا چاہوں گا، اور اسی طرح دکھ کے ساتھ، اور اسی طرح درد دل کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ لوگوں کو گالی دی گئی، گالی آپ تک پہنچی، آپ نے یہ برداشت نہ کیا، گالی کو برداشت نہ کیا، فوراً ایکشن لیا، اور اسی طرح ان کو پکڑا، اور اسی طرح ان کو مناسب سزا دی۔ ہم ان کی گالی کی سپورٹ نہیں کر رہے، بلکہ ان کو نہیں دینی چاہیے تھی، جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے اس کو پکڑا اور اس پر ایکشن لیا، اور اسی طرح فوراً صاحب اقتدار لوگ فوراً ایکشن میں آئے، اور اسی طرح اس کی تادیبی کاروائی کی آپ نے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے بچے بلک رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو تادیبی کاروائی کرنی چاہیے، اس وقت بھی آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ جب بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کو ذرا آنکھیں کھولنی چاہیے، ایکشن میں آنا چاہیے۔ اسی طرح جب لوگ بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کو ایکشن میں آنا چاہیے، اور اسی طرح جب لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایکشن میں آنا چاہیے۔ جب بھوک اور پیاس سے لوگوں کے بچے اور خود لوگ بلک رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کو ایکشن میں آنا چاہیے۔ اسی طرح جب لوگ جناب والا بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں اور فساد ہو رہے ہوتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اس وقت بھی ایکشن لیا ہے؟ آپ پر بات آئی، آپ نے فوراً ایکشن میں آ گئے۔ جس طرح اس صورت میں آپ کو گالم گلوچ دی، آپ ایکشن میں آئے ہیں، اسی طرح رعایا کا خیال کرتے ہوئے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، اور اسی طرح ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے جو بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، جو بجلی کے بلوں کی وجہ سے تنگ ہیں، جو پریشان حال ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، اور اسی طرح جن کے پاس دوائیوں تک کے پیسے نہیں ہیں، تڑپ رہے ہیں بیماریوں کے، ان کا بھی خیال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔